أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم۔ معزز دوستو اور بزرگوں، قرآن مقدس کا 5واں پارہ ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند احکامات ہم بندوں کو بیان کیے ہیں۔ پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا تعلق بھی ماقبل سے ہے۔ کل بات آئی تھی کہ کن عورتوں سے رشتہ کرنا، شادی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو 3 طرح کی عورتیں ہیں۔ ایک تو وہ جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے، نمبر 2 وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمارا سسرالی تعلق ہو گیا، اور نمبر 3 وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمارا رضاعت یعنی دودھ پینے کا رشتہ قائم ہوا۔ تو یہ 3 طرح کی عورتیں ہمارے اوپر حرام ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محسنین غیر مسافحین، کہ نکاح کو جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، نکاح کا جو مقصد بیان کیا ہے، وہ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان پاک دامنی حاصل کرے، شہوت رانی اور اپنی خواہشات کی تکمیل۔ یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان عفت اور پاک دامنی یعنی گناہوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی گویا کہ نکاح کا اصل مقصد ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں مسلمانوں کو ضمانت دی ہے کہ جو آدمی اگر مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور وہ 2 چیز یہ ہے کہ نمبر 1 2 جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دے کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دہ بات نہیں کہے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، زبان کا صحیح استعمال۔ اور نمبر 2 رانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، غلط جگہ اس کا استعمال نہیں، حلال جگہ ہی اس کا استعمال ہے۔ اگر کوئی آدمی ان 2 باتوں کی گارنٹی دیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ گویا کہ جنت حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا کہ 2 کام سے بچنا ہے، 2 گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انعام یہ دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان پاک دامن ہو جائے، نگاہ کا اور اپنی شرمگاہ کا اور اپنی نفسانیت کا غلط استعمال نہ کرے، صحیح مصرف میں اس کو خرچ کرے۔ نکاح کا اصل مقصد یہی ہے۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے نکاح اور ایک ہے متع۔ متع کہتے ہیں کہ 2 آدمیوں میں ایگریمنٹ ہوتا ہے، مرد کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا روپے دیتا ہوں، عورت سے کہتا ہے کہ اتنا روپے لو اور اتنے دن کے لیے تم میری ہو جاؤ۔ پھر جو ہی ہمارا یعنی وہ دن مکمل ہو جائیں گے، ہفتہ 2 ہفتہ جتنے دن کی بات ہوئی ہو، جو ہی ایگریمنٹ پورا ہوگا پھر ہم لوگ تم اپنے گھر میں اپنے گھر، اس کو بولتے ہیں متع۔ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جس طرح نکاح حرام ہے اس طرح متع یعنی کچھ پیسے دے کر عورت سے فائدہ حاصل کرنا یہ بھی گویا کہ حرام ہے۔ تو اس آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو پروموٹ کیا ہے۔ نکاح کے علاوہ جتنی شکلیں ہوتی ہے ساری شکلیں ناجائز ہے اور حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کا نظام بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ نے 2 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو یا کوئی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اس جماعت کا ایک سربراہ اور ایک لیڈر ہونا ضروری ہے۔ اگر جماعت کا کوئی سربراہ نہیں ہوگا، سب اپنی اپنی چلائیں گے، ہر آدمی گویا کہ اپنے اندر چودھری بن جائے گا، تو نظام گڑبڑا جائے گا، لوگوں میں ٹکراؤ پیدا ہوگا، امن و امان کی ساری شکلیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کم از کم 2 لوگ تو ہوتے ہی ہیں، میاں بیوی، اس کے علاوہ پھر اور بھی افراد ہوتے ہیں گھر کے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے افراد میں، اس پوری جماعت میں ایک آدمی سربراہ ہونا چاہیے، جس کی سن کر، جس کے ماتحت سارے لوگ چلے، تاکہ گھر میں ایک امن اور امان کی فضا قائم ہو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوام بنایا ہے اور جو لیڈر بنایا ہے گھر میں، شوہر کو بنایا ہے، مرد کو بنایا ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر نہیں بنایا۔ اس کی 2 وجہ علماء نے لکھی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر کا سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ مرد اٹھاتا ہے، لہذا جو خرچہ اٹھائے گا اگر اس کی نہ چلے تو اس کی شان کے خلاف بات ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اور انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، پیدائش ہماری جو ہوئی ہے، ہماری تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یعنی عمومی بات ہے۔ حالانکہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ عورتیں اپنی علم کی وجہ سے، اپنی صلاحیت اور فطرت کی وجہ سے اور اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے وہ مردوں سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں پرائم منسٹر بھی ہوئی ہے عورتیں،
لیکن یہ کچھ ہوتی ہے گنی چنی چند عورتیں. عمومی جو قاعدہ ہے اس میں یہی ہے کہ ہماری جو بناوٹ ہے اس میں زیادہ صلاحیت مرد کے اندر ہے، صبر کا مادہ مرد کے اندر زیادہ ہے، برداشت کرنے کی قوت اور باہر کھٹنے کی قوت مرد کے اندر زیادہ ہے، عورت کے اندر وہ اتنی کوالٹی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، گھر میں امن و امان کی فضا قائم ہو، اس کے لیے سربراہ مرد کو بنایا ہے. تو یہ پہلی ہدایت ہے گھر کے نظام کو سدھارنے کے لیے. اس کے بعد اسی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. یہاں سے ایک دوسری ہدایت دے رہے ہیں کہ گھر کے سسٹم کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نظام دے رہے ہیں کہ مرد کو تو لیڈر بنا دیا، مرد کو حاکم بنا دیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کر دیا کہ مرد اپنے گھر کا سربراہ تو ہے لیکن آقا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مرد جو ہے آقا اور بادشاہ بن جائے اور عورت نعوذ باللہ وہ لونڈی بن جائے اور غلام بن کے رہے، ایسا نہیں ہے. مرد کی مثال سمجھیے کہ سپروائزر کی ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کا اصل مالک اور آقا تو اللہ ہی ہے. البتہ صرف اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک ذمہ داری دی ہے، جس طرح سپروائزر کو ایک ذمہ داری ہوتی ہے کمپنی کو چلانے کی، وہی مثال گویا کہ ہماری ہے. آگے اللہ نے سدھار کے لیے ایک دوسرا اصول دیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں، سب عورتوں کی بات نہیں ہے، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہے، ٹیڑھی مزاج کی ہوتی ہے اور لگاتار وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے شوہر کی نہیں سنیں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کو جو بالکل اکھڑ مزاج کی ہو، بالکل تنگ مزاج کی ہو، ان کے سدھار کے لیے 3 اسٹیپ بتائے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو کیا کیا جائے گا، فعظوہن. اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ تم یہ جو حرکت کر رہی ہو اس سے ہمارے گھر کے اندر یہ خرابی آ سکتی ہے، یہ نقصان ہو سکتا ہے، ہمارے رشتے میں دراڑ پیدا ہو سکتا ہے. یعنی اس کو اچھی طرح سمجھائیں گے. بہت ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو سمجھانے سے سمجھ جاتی ہے، اگر وہ سمجھ گئی تو بہت اچھی بات ہے، اگر پھر بھی نہیں سمجھی واہجروہن فی المضاجع. اللہ فرماتے ہیں کہ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس سے اپنا بستر الگ کر لیں. اور عورت ہر کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی میاں کی اور اپنے شوہر کی بے رخی اور اس کی لا تعلقی برداشت نہیں کر سکتی. ایک دن آپ الگ کمرے میں جا کے سوئیں گے تو اس کو رات کی تنہائی میں کم از کم احساس تو ہوگا کہ ہاں یار میری ذات سے میاں خوش نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے وہ سنبھل جائے. تو یہ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا اور آخری درجے میں اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ. اگر سمجھانے سے بھی نہیں مان رہی ہے، بستر الگ کرنے سے بھی نہیں مان رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو تھوڑی بہت سرزنش کرنے کی اور تھوڑی بہت سزا دینے کی اور پٹائی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن اس میں بھی حد سے زیادہ نہیں بڑھنا ہے. اور حدیث میں ہے کہ چہرے پر وار نہیں کرنا ہے، کسی بھی انسان کے چہرے پر نہیں مار سکتے. اور اگر بدن پر بھی آپ مار رہے ہیں تو ایک آدھ چھڑی مار سکتے ہیں، وہ بھی اصلاح کی نیت سے، اپنا غصہ ظاہر کرنے کی نیت سے نہیں مار سکتے. تو اللہ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مارنے کا اور سختی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہر عورت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. کوئی اس آیت سے یہ نہ سمجھے کہ بس ساری عورتیں تو عورت ہے، سب تو بیوی ہے، لہذا سب کو ایک ہی لٹھی سے ہم ہکائیں گے، تو اس کی گنجائش نہیں. چونکہ قرآن مقدس جو نازل ہوا ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے، بعض لوگ شریف بھی ہیں، بعض سمجھدار بھی ہیں، اور کوئی شریر اور اکھڑ مزاج کی ہے. تو یہ جو مارنے کا حکم ہے ان عورتوں کو جو سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتی، یعنی جن کے پاس 5ویں دلیل کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں، جو مار کے علاوہ کوئی زبان اور کوئی بھاشا سمجھتی نہیں ہے، ان کے لیے وہ بھی ایک حد کے اندر ماننا ہے. باقی بعض مردوں میں جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیویوں کو تنگ کرتے ہیں، سالن میں نمک کم ہو گیا، بچے نے یہاں پیشاب کیوں کر دیا، اور گھر میں ایسا کیوں نہیں ہے، ویسا کیوں نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو بیچاری کو تنگ کرتے ہیں، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا رہے، جس کا اپنی گھر والی سے سب سے اچھا تعلق ہے، اخلاق اچھا ہے، وہی آدمی اچھا ہے. اگر اپنے گھر والی سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم اخلاق سے پیش نہیں آتے، چاہے باہر ہم جتنے بھی اخلاق دکھلا دیں، ہم اچھے انسان نہیں ہیں. لہذا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام ترغیب دیتا ہے اور تعلیم کرتا ہے. یہاں جو سرزنش کرنے کی اور مارنے کی بات ہے، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو مار کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھتی. تو ان کو صرف اصلاح کی نیت سے ایک حد تک گویا کہ ان کی اس طرح تنبیہ کرنے کی اجازت ہے، اپنے نفس کا غصہ نکالنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 اصول بیان کیے کہ جس سے ہمارے گھروں کا ماحول درست ہو سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے طہارت کے مسائل کو بیان کر رہے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم تین چیزوں کا حکم دیا ہے کہ نواقض وضو ہم تمام کو معلوم ہے کہ اگر نواقض وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ جائے تو انسان کو وضو کرنا چاہیے۔ غسل کو واجب کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں، انسان کو رات میں احتلام ہو جائے یا اپنی بیوی سے کسی نے رشتہ قائم کیا ہو تو ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے، غسل کرنا چاہیے، تو وضو اور غسل کا ذکر ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیمم کا ذکر ہے۔ تیمم یعنی جہاں انسان پانی استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، ایسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خصوصی طور پر یہ انعام دیا ہے کہ وہ مٹی سے بھی طہارت حاصل کر سکتے ہیں، مٹی سے بھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ تیمم کا حکم ہمارے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ ہم سے پہلے کسی امت میں تیمم کا یہ سسٹم نہیں تھا، تو گویا کہ تیمم یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کئی انعامات کیے ہیں، اس میں سے ایک تیمم کا بھی ہے۔ دوسرا انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا ہے، ہم جہاں چاہیں پاک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور امتوں میں یہ حکم نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ رخصت دی ہے اور ہمیں یہ خصوصیت سے نوازا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اس سے پہلے اللہ نے گھریلو نظام کو بیان کیا کہ گھر میں آپ کا سسٹم اور آپ کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے معاشرے کے نظام کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ سوسائٹی میں اور آپ کے محلے میں کیا نظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب امانت کو اس کی امانت لوٹا دو، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق دو۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں سدھار پیدا ہو اور ہمارے ملک میں امن و امان قائم رہے، کوئی پریشان نہ رہے، سب خوش رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا۔ جب تک آپ دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تب تک آپ ایک صالح اور اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی تشکیل نہیں دے سکتے، تب تک امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ عدل کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ اگر کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں امن قائم ہو جائے، سارے لوگ خوشحال رہیں، سب خوشی خوشی زندگی گزاریں، ہمارا اجتماعی نظام، اجتماعی زندگی بہت بہتر ہو جائے، تو اس کے لیے عدل کو گویا کہ نافذ کرنا پڑے گا، انصاف کا معاملہ کرنا پڑے گا، اونچ نیچ اور بھید بھاؤ ان ساری چیزوں کو ختم کر کے انصاف کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ ایک روایت ہے، ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہجرت سے پہلے ہمارے نبی ایک مرتبہ کعبے کے اندر جانا چاہ رہے تھے، تو کعبے کی چابی جن کے پاس تھی انہوں نے منع کر دیا تھا، لیکن جو ہی فتح مکہ ہوا اور اس پورا کنٹرول ہمارے نبی کے ہاتھ میں آ گیا، چابی بھی اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، تو اللہ کے نبی نے اسی صحابی کو وہ چابی لوٹا دی تھی، اور اللہ کے نبی کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ صحابی ایمان لے آئے تھے، اور آج تک وہ چابی انہی کی فیملی میں، انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی جو امانتیں ہمارے پاس ہے یا جو بھی حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی معاملہ پیش آ جائے، انصاف پنچایت یا پنچ بیٹھے، تو ایسے موقع پر ہمیں لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، ذات برادری کو دیکھ کر یا تعلقات کو دیکھ کر یا کسی کی حیثیت اور اسٹیٹس کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے تبھی گویا کہ ہم امن و امان قائم کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک روایت، ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی کا مقدمہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش آیا، یعنی ایک کیس آیا ہمارے نبی کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت کرنے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا اور مسلمان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ تو جو مسلمان تھا وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن حقیقت میں تھا منافق، وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا کہ دیکھیے اس معاملے میں حق پر میں ہوں، لیکن نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کی گردن مار دی اور یہ کہا کہ جو نبی کی بات نہ مانے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن نے بھی اس پر یہ کی ہے کہ کامل مسلمان وہی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فیصلہ کر دیا کہ کامل ایمان والا وہی ہو سکتا ہے کہ جو نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرے،
جو آدمی نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، نبی کی بتائی ہوئی شریعت پر زندگی نہیں گزارتا، وہ کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دیکھیے یہودی وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے انصاف کیا، اپنے یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ حقیقت کیا ہے اور حق کیا ہے، اور اسلام نام ہی ہے عدل و انصاف کا۔ لہذا اوپر اللہ نے جو عدل قائم کرنے کا حکم دیا تھا، ہمارے نبی نے عملی طور پر بھی اس کا اظہار کیا کہ آپ نے عدل کا معاملہ کیا اور ایک یہودی کے حق میں ہی فیصلہ سنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی احکامات ہم مسلمانوں کو بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات دیے ہیں کہ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن مجید میں جو احکامات ہیں اس پر عمل کرو۔ دوسرا کہ نبی کی اطاعت کرو، یعنی احادیث میں اللہ کے نبی کی جتنی حدیثیں ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہے، اس سے مراد علماء نے لیا ہے فقہا، کہ فقہا نے جو دین کی تشریح بیان کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ 3 احکامات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انعام والے لوگ کیا ہیں، یعنی کن لوگوں پر انعام نازل ہوا۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں آیا تھا کہ وہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انعام کن لوگوں پر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں من النبیین، کہ انعام اللہ کا خصوصی انعام نبیوں پر ہے، لہذا نبیوں کے طریقے پر چلنا ہے۔ والصدیقین، اور اللہ کا انعام صحابہ صدیقین پر ہے، اور اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اور اللہ کا انعام نیک لوگوں پر ہے، یعنی اولیاء پر۔ لہذا ان لوگوں کے مطابق، ان کے راستے کے مطابق ہم لوگوں کو چلنا ہے تاکہ ہم بھی ان کے زمرے میں اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں جہاد کا حکم دیا ہے، اور اس 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے جذباتی انداز میں مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور مسلمانوں کو جہاد پر ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کر رہے۔ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جہاد نہیں کر رہے ہو، حالانکہ حال یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں یا بچے ہیں، عورتیں ہیں، وہ تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دیجیے، یعنی اس اشارہ ہے مکہ معظمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے ان کی طرف۔ ہجرت، سارے لوگ ہجرت نہیں کر پائے تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے، وہ لوگ وہاں دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکالیے، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں، جذباتی طور پر موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیا تم اب بھی ان ظالموں کا مقابلہ نہیں کرو گے جو لوگ ان کو ستا رہے ہیں۔ ادھر اللہ نے آگے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم گئے قتال کرنے تو ہم مارے جائیں گے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے تم موت سے بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں جا کر بند ہو جاؤ، اگر موت آنی ہوگی تو موت وہاں بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ لڑائی کے لیے، دشمن کے مقابلے کے لیے نکلنا یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اس سے مر ہی جاؤ گے، بلکہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بند رہو اور سارے دروازے بند کر دو اور بڑے بڑے محلات میں اور قلعوں میں تم بند ہو جاؤ، وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ لہذا موت آنی یقینی ہے، لیکن ظالم کو یوں ہی کھلا چھوڑ دینا اور ظالم کا مقابلہ نہ کرنا یہ اچھی چیز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ مسلمانوں کو جہاد پر اور ظالم کا مقابلہ کرنے پر، دین کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے گھروں سے نکلنے پر اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقین کی سازشوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ پہلے بھی منافقین کا کئی مرتبہ ذکر آیا، اس بارے میں بھی اللہ نے جگہ جگہ منافقین کے سازشوں کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک آیت ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر کسی مسلمان کو مارنے کی کیا سزا ہے اور مارنے کا کیا انجام ہے اس کو بیان کیا ہے، یعنی کسی کو مرڈر کر دینا، کسی کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو جان بوجھ کر مار دیتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے، تو دنیا میں تو اس کو سزا ملے گی ہی، اس کو قصاص کے بعد قصاص لیا جائے گا۔ آخرت کی سزا یہ ہے کہ
جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤہ جہنم، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کی غضب بھی ہے اس پر، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، وأعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا یہ اخروی سزا ہے کہ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں خالدن فیہا، کہ جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ اس وقت ہے جب کسی مسلمان کو آپ حلال سمجھ کے مارو، کہ مسلمان کو مارنا حلال ہے، جائز ہے۔ اگر کوئی اس نظریے سے مارتا ہے چونکہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے ایسی غصے میں کسی مسلمان کا قتل کر دیا، وہ اس عمل کو گناہ تو سمجھ رہا ہے لیکن اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ لمبے عرصے کے بعد کبھی نہ کبھی وہ جہنم سے ضرور نکلے گا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کی لعنت اسے ضرور ملے گی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، جب بھی یہ بات آتی ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت سے وہ آدمی دور ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا فٹکار اس پر نازل ہوگا۔ یہ تو ہوا اس صورت میں جب کہ آپ جان بوجھ کر کوئی کسی کو قتل کر دیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو جاتا ہے، جس کو قتل خطا بولتے ہیں، یعنی بھولے سے غلطی سے قتل ہو جانا۔ ایکسیڈنٹ کی مثال لے لیجیے، تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ آدمی مسلمان ہے تو ایسی صورت میں دیت دی جائے گی۔ دیت یعنی 100 اونٹ یا 10,000 دراہم اس کو دیے جائیں گے، اور ساتھ میں کفارہ بھی ہے، یعنی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا کم از کم مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ تو اس وقت ہے جب غلطی سے کوئی کسی کو قتل کر دے، لیکن اگر جان بوجھ کر مرڈر کرتا ہے، جان بوجھ کر نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کی سزا بہت ہی زیادہ ہے۔ اس کے بعد اسی صفحے میں نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ نکلے ہیں، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے اپنی جان مال کے ساتھ نکلتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ ہی چلا کہ مجاہدین کی، جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی دین کو پھیلاتے ہیں، ان کا درجہ عام لوگوں کے مقابلے میں بڑھا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار جہاد کا حکم دے رہے ہیں، بار بار جہاد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس میں حکمت یہی ہے، اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ ظالم کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک ظالم کا ہم مقابلہ نہیں کریں گے، اگر ہم سہتے رہیں گے تو یوں ہی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ جب تک ظالم کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو اس زمانے میں فرض کر دیا تھا، یعنی کچھ دنوں کے لیے ہجرت جو ہے مسلمانوں کے اوپر نماز روزے کی طرح فرض کر دی گئی تھی، اور تمام لوگوں کو حکم تھا کہ مدینہ جو ہے یہ مرکز بنا ہے، مدینہ دارالاسلام بنا ہے، لہذا دنیا بھر سے سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، اور نماز روزے کی طرح ہجرت کی فرضیت تھی، اور اسی ضمن میں یہ ساری آیتیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ جو کمزور تھے، جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا جن کے پاس وسائل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجازت دی تھی اور رخصت دی تھی۔ لیکن جب اسلام کا غلبہ ہوا اور سارے عرب پر اور پوری دنیا پر اسلام پھیل گیا تو اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کر دیا کہ اب ہجرت جو ہے فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں اس کے لیے دین پر عمل کرنا اور شعائر دین پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہے، اور اسے روکا جاتا ہے، حتیٰ کہ نمازوں سے بھی روکا جاتا ہے، اور دین کے جتنے شعائر ہیں ہر ایک سے اسے روکا جاتا ہے، دین پر عمل کرنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ابھی بھی سنت یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے اس آبائی وطن سے ہجرت کر کے کسی پرامن جگہ چلے جائے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، جہاں دین کے احکامات پر علی الاطلاق اور اطمینان کے ساتھ وہ عمل کر سکے۔ لہذا ہجرت کا ثواب اور ہجرت کا حکم ابھی بھی ہے، لیکن وہ فرضیت گویا کہ ساقط ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صلاۃ خوف اور مسافر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ صلاۃ خوف یعنی جہاد کے دوران جو نماز پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سفر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک مقدمہ پیش ہوا، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا، اور یہ مسلمان تھا منافق اور حقیقت میں مجرم بھی یہی تھا، لیکن اس کے گھر والوں نے، اس کے فیملی والوں نے اس طرح بات پیش کی اللہ کے نبی کے سامنے کہ ہمارے نبی کو اس نے گویا کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ گمراہ کرنے کی اور اللہ کے نبی کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ اصل مجرم یہودی ہے، یہ مسلمان جو حقیقت میں منافق تھا یہ مجرم نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بولنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ غلط بات کو بھی سونے کا کور چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ سامنے والا اس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھے کہ شاید ان لوگوں کی بات صحیح ہے، اور آپ قریب تھا کہ فیصلہ کر دیتے کہ ہاں یہ آدمی انوسینٹ ہے، یہ جو ہے اصل گنہگار یہودی ہے۔ لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کی اور ہمارے نبی کو متنبع کیا کہ نہیں، معاملہ اصل میں یہ ہے، اصل میں یہ یہودی مجرم نہیں ہے، چور جو ہے یہ منافق ہے۔ ساری حقیقت پھر کھل کے سامنے آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں استعمال کیا ہے، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ سے بھی غلطی ہوتے ہوتے بچ گیا ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ کہ ہمارے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جو اصل حقیقت تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا، اور یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا اور اس منافق مسلمان کے خلاف فیصلہ ہوا۔ پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ چلا گیا اور وہ آدمی مرتد ہو گیا۔ تو یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو متنبع کر رہے ہیں اور نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کو کہہ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی تو یوں ہی معصوم ہیں، آپ سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، پھر بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو جب کہا جاتا ہے اس سے مراد ان کی امت کو ترغیب دینا ہوتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے یہاں بھی عدل کیا کہ ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، اور بظاہر جو آدمی مسلمان تھا، حالانکہ تھا تو وہ منافق لیکن ظاہراً وہ مسلمان بنا پھرتا تھا، اس کے خلاف اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا اور عدل کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام نے ہمیشہ عدل کی ترغیب دی ہے اور عدل کی تعلیم دی ہے۔ وہ آدمی پھر بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا اور وہاں جا کر وہ مرتد ہو گیا اور شرک کے غلاظت میں، شرک کی اس میں وہ مبتلا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اصول بیان کیا ہے کہ انسان چاہے دنیا میں بہت ہی زیادہ گناہ کرے، زمین اور آسمان ہر ایک کو گناہ سے بھر دے، لیکن اگر وہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، یا اگر وہ معافی نہ بھی مانگے، قیامت میں پورا گناہ کا ڈھیر اور انبار لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک گناہ معاف کر سکتے ہیں، ہر ایک گناہ معاف کر دیں گے، جتنا بھی انسان کے پاس گناہ ہو۔ یوں تو گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر یہ گناہ کوئی انسان کرتا ہے تو اس گناہ کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، اور وہ ہے شرک۔ وہ کیا ہے؟ شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کی اوصاف میں کسی کو شریک کرنا، دو خدا بنا لینا، یہ شرک ہے۔ یا کسی نے یوں کہا کہ اصل مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن اولاد جو ہے فلاں پیر صاحب بھی دیتے ہیں، رزق جو ہے فلاں بابا سے بھی ملے گا، اور بارش فلاں فرشتہ نازل کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی جو صفات ہے، رزق دینا، جلانا، مارنا اور ہمیشہ سے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی صفات ہے، اس میں اگر کسی کو کوئی انسان شریک کرتا ہے اللہ کی صفات میں، وہ آدمی بھی گویا کہ شرک کرنے والا ہے۔ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے، اور خاص طور پر شرک کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس گناہ کی کبھی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گی۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، اس لیے کہ شرک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ خود سوچئے، ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہے، کیا کوئی آدمی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ جو ہمارے ماتحت جو عورت ہے، یعنی ہماری بیوی ہے، اس کا تعلق کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو؟ ہماری غیرت کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی کہ جو ہماری ماتحت ہے، ہمارے انڈر میں ہے، وہ صرف ہماری بن کے رہے۔ یہ ایک ہم انسان ہیں جو مجبور ہیں، لیکن ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صرف ہماری بن کر رہے، کسی اور کی طرف اس کی نگاہ نہ اٹھے۔ ہم بالکل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حالانکہ ہم کمزور ہیں، اگر ایک دن تک کسی کی پیشاب بند ہو جائے تو وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس مارا پھرے گا، اتنا ہم کمزور ہیں۔ ایک منٹ کے لیے اگر آکسیجن کو روک دیا جائے تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، اتنا ہم کمزور ہیں۔
تو وہ خدا جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جس کے اوپر کوئی نہیں، جو بالکل غالب ہے اور ساری چیزیں اس کے ماتحت ہے، اگر اس میں کوئی شریک کرے گا اور اس کے شان میں کسی اور کو شریک کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کس قدر غصہ آئے گا اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آئے گی۔ تو اسی لیے شرک جو ہے، چاہے کسی بھی چیز میں شرک کو ہو، یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس گناہ کی، اس جرم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی معافی نہیں کریں گے۔ اور یہ اس وقت ہے جب کہ انسان شرک کے حالت میں مرا ہو، لیکن اگر مرنے سے پہلے پہلے کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تک ہمارے پاس موقع ہے، اگر آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے تک کفر سے، شرک سے انسان معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس آدمی کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ جو آدمی مرنے سے پہلے اگر کلمہ پڑھ لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو کہا گیا کہ شرک کی معافی نہیں ہوگی، یہ اس وقت ہے جب کہ انسان شرک کی حالت میں مرا ہو۔ تو مرنے کے بعد کوئی معافی نہیں ہے، اگر مرنے سے پہلے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 115 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 115 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں جو جہنم میں جانے کا سبب ہیں، یعنی دو گناہ اتنے خطرناک ہیں کہ جو جہنم میں انسان کو لے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کرے، کہ ہمارے نبی نے کہا اس طرح زندگی گزارو، لیکن وہ نبی کے حکم کو توڑ کر اپنی منمانی زندگی گزارے اور نبی کے حکم کی مخالفت کرے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح دوسرا گناہ کہ کسی مسئلے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو گیا، اجماع امت ہو گیا، اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ پوری امت سے ہٹ کر وہ ایک نیا راستہ نکالتا ہے اور 1.5 انچ کی الگ مسجد بناتا ہے، تو یہ وہ گناہ ہے کہ جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ گویا کہ نبی کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت، پورے امت اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر نیا راستہ بنانا، یہ دو گناہ ایسے ہیں جو جہنم میں لے جانے کے سبب ہیں۔ یہ دو بہت ہی سخت گناہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی کو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو ہدایت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ شیطانی اعمال سے اور شیطان کے بہکاوے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے صفحے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اتباع کی حکم دے رہے ہیں، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام دین مستقیم پر تھے، صراط مستقیم پر تھے، لہذا سارے لوگ انہی کے دین کی اتباع کریں۔ اور میں نے کہا تھا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی ہے، وہ ہے دین اسلام، لہذا آج بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ان پر ضروری ہے کہ وہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں، تبھی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپناتے ہیں تو کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ناکام ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں پھر سے عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں، چونکہ یہ سورہ نساء ہے، اس میں عورتوں کے ہی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری کرنی چاہیے، ان کے حقوق تلفی نہیں کرنی چاہیے، ان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، یتامہ اور یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کے ساتھ غلط تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے صفحے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں کبھی انبن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایک گھر میں جب کئی لوگ رہیں گے تو ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی نہ کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ والصلح خیر، ایسے موقع پر جب میاں بیوی کے درمیان کوئی بات ہو جائے تو صلح کر لینا ہی خیر اور بھلائی ہے۔ اس چھوٹی سی بات کو بات کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، اور اس کو اپنے عزت کا اور دو خاندانوں کی عزت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ناک کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر ہم بات کو اور بڑھا دیں اور دونوں خاندانوں میں دشمنی پیدا ہو جائے، بات کورٹ کچہری تک چلی جائے اور بالکل الگ تھلگ ہونے کی بات ہو۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات کو بالکل بڑھانا نہیں چاہیے۔ ایسے موقع پر دونوں فریق کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلح کرے، اور صلح کر لینا ہی خیر ہے، صلح کر لینا ہی بہترین راستہ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک ادب سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، اس کے بعد پھر کئی آیت میں منافقین کا ذکر ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ
غزوہ احد کے بعد منافقین کی شرارت سامنے آ گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف صورتوں میں منافقین کے اوصاف کو اور ان سے بچنے کو اور ان کی تدبیروں کو، ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس پارے کی سب سے آخری آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو پتے کی بات ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے عذاب سے بچنے کا ایک نسخہ ہمیں بیان کیا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پھٹکار سے، اللہ کی لعنت سے، اللہ کے غصے سے اپنے آپ کو بچائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت پر عمل کرے۔ اللہ نے اس آیت میں دو حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دونوں حکم پر عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر بجا لاؤ اور ایمان لے آؤ۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے دین پر ایمان لاتا ہے، پہلا کام ایمان لانا، دوسرا کام شکرتم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا۔ یہ دو کام اگر کوئی انسان کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو کام تم کر لو گے تو میں تمہیں عذاب کیوں ہی دوں گا، مجھے پھر تمہیں عذاب دینے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو راستے بیان کیے ہیں کہ دو کام کر لو میری عذاب سے بچ جاؤ گے۔ پہلا یہ ہے کہ میری دین پر ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو انعامات دی ہیں، جو رزق دیا ہے اور جو چیزیں دی ہے، اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور ان چیزوں کو صحیح مصرف میں خرچ کرو، غلط جگہ ان کا استعمال نہ ہو۔ تو یہ دو کام ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ اپنے آپ کو گویا کہ ہم امن میں پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوگا۔ تو یہ 5واں پارہ ہے جس کے احکامات میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہ روزانہ ایک سنت کی بات ہوتی ہے، تو آج کی سنت ہے مسواک کرنا۔ مسواک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ اعمال میں سے ایک ہے، تاکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی وضو کرنے کے وقت 5 وقتہ نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اس کے علاوہ بھی آپ مسواک کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر میں جب داخل ہوتے اس وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ اور مسواک کے کئی فوائد ہیں، 70 سے زائد فوائد ہیں، اور ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دانت آپ کا مضبوط رہے گا، دنیاوی فائدہ، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اور سب سے بڑا فائدہ مسواک کا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کی برکت سے اللہ تعالیٰ مرنے کے وقت کلمہ نصیب کرتے ہیں، یعنی کلمے والی موت ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ہمیں مل جاتی ہے۔ اور روایت میں یہاں تک ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت تھا، آپ بالکل بستر مرگ پر تھے اور انتقال سے چند لمحات پہلے آپ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ آپ بول بھی نہیں پا رہے تھے، تو اشارے میں آپ نے کچھ اشارہ کیا۔ اما عائشہ وہیں پاس بیٹھی ہوئی تھی تو وہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک مانگ رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اتنی قوت بھی نہیں تھی کہ آپ مسواک کو چبا سکیں۔ امی فرماتی ہے کہ میں نے خود تیار کر کے دیا اور ہمارے نبی نے مسواک کیا ہے، وہ کہ نبی کا آخری عمل بھی مسواک ہے، اور اس قدر بالکل آخری زمانے میں بھی آپ مسواک کر رہے ہیں، مسواک کی طلب ظاہر کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہمارے نبی کی بہت ہی محبوب سنت ہے، لہٰذا اسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس کا دنیاوی فائدہ جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کلمے والی موت ہمیں نصیب کریں گے، اور دنیا میں اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ ایک انسان ایمان کی دولت بچا کر لے کر چلا جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ گویا کہ اگر ہم مسواک کریں گے تو دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم جیسے بھی ہیں لیکن تیرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہم تمام کو صحت تندرستی کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت تندرستی عطا فرما تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں، یا اللہ رمضان سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ الہ العالمین، ہمارے گھروں میں چین، سکون، سکینت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ روزی روزگار میں برکت عطا فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو دین پر چلنا آسان فرما۔
ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی قبول فرما۔ الہ العالمین اگلے نسل تک دین کو پھیلانا اور پہنچانا آسان فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا مانگ نہ سکے اپنے حبیب کے صدقے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔